بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب الرجل یدلک یدہ بالارض اذا استنجا۔ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو استنجا کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑتا ہے۔ سلف میں سے بعض کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ استنجا بالماء کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اذن لا یزال نتن فی یدی، یعنی اگر میں استنجا بالماء کروں گا تو پھر تو میرے ہاتھ میں مسلسل بدبو رہے گی، میرے ہاتھ سے بدبو نہیں جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی استنجا بالماء کرے گا تو امرار الید علی موضع نجاسہ ہوگا، تو اس نے فرمایا کہ لا یزال نتن فی یدی۔ لیکن چونکہ نصوص میں صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استنجا بالماء ثابت ہے، اور اس سے پہلے باب میں آپ یہ بھی پڑھ چکے تھے اہل قباء کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ استنجا بالماء کیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ خیال تو مرجوح ہے، اذن لا یزال نتن فی یدی، یہ خیال تو مرجوح ہے۔ اور جہاں تک ازالہ نتن کا تعلق ہے تو اس کے لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے کہ اگر ہاتھ پر کوئی بدبو وغیرہ رہ گئی ہو تو اس کو زائل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ دے۔ پچھلے زمانے میں، پرانے زمانے میں یہی سادہ قسم کا طریقہ ہوتا تھا۔ آج کل صابن وغیرہ ہے تو اس کے ذریعے سے ہاتھ دھو کر رائحہ کریہہ کا ازالہ کیا جا سکتا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ۔ بسند المتصل من، یہ بھی حضرات حنفیہ کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر استنجا بالماء کر لیا اور ہاتھ پر بدبو وغیرہ رہ گئی ہو، ہاتھ سے بدبو آ رہی ہو، تو آیا ہاتھ صاف ہے یا نہیں، آیا ہاتھ پاک ہے یا نہیں، اس بدبو کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو حضرت حنفیہ میں سے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ ہاتھ سے جو بدبو آ رہی ہے یہ نجاست کے ان چھوٹے چھوٹے ذرات سے آ رہی ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نجاست کے ان چھوٹے چھوٹے ذرات، غیر مرئی ذرات سے آ رہے ہیں جو غیر مرئی ذرات کی یہ بدبو ہے، لہٰذا ہاتھ ابھی تک پاک نہیں ہوئے، اس کو اس وقت تک دھویا جائے گا جب تک اس رائحہ کا ازالہ نہ ہوا ہو۔ جبکہ دیگر حضرات فرماتے ہیں احناف میں سے کہ یہ ذرات کی بدبو نہیں ہے، بلکہ مصاحبت بالنجاست کی وجہ سے ہاتھ میں بدبو آئی ہے۔ ہاتھ چونکہ موضع نجس پر اس کا مرور ہوا ہے، تو اس ہاتھ کے موضع نجس کے ساتھ ہم نشینی کی وجہ سے یہ بدبو آئی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ذرات کی بدبو نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں تک ممکن ہو اس رائحہ کا ازالہ بھی کرنا چاہیے، لیکن جب تک ازالہ نہ ہوا ہو تب تک بھی، یعنی اگر ازالہ نہ ہو سکتا ہو تب بھی اس رائحہ کے ساتھ نماز پڑھنا درست اور جائز ہوگا، اور اس میں کوئی کراہت وغیرہ نہیں ہوگی۔ بسند المتصل منا الی الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبرکاتہ انہ قال حدثنا ابراہیم بن خالد قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شریک وهذا لفظه قال وحدثنا محمد بن عبد الله یعنی المخرمیہ قال حدثنا وکیع عن شریک المعنى عن ابراہیم بن جریر عن المغیرة عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتیته بماء فی طور او رکوة فاستنجا۔ اس حدیث کی سند میں تحویل ہے۔ حضرت شریک بن عبداللہ رحمہ اللہ کے دو تلامذہ ہیں، ایک ہیں اسود بن عامر اور دوسرے ہیں وکیع بن الجراح۔
تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ دونوں سندیں لے کر آئے ہیں. ان دونوں سندوں میں فرق کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت اسود بن عامر کی حدیث میں تحدیث کی تصریح ہے اور حضرت وکیع بن الجراح رحمہ اللہ تعالیٰ عن کے ساتھ عن کے ساتھ روایت کر رہے ہیں. تو شریک کے دو اساتذہ ہیں. ایک اسود بن عامر وہ تحدیث کے ساتھ حدثنا کے ساتھ روایت کر رہے ہیں شریک سے, اور وکیع بن الجراح دوسرے تلمیذ ہیں اور وہ عن کے صیغے کے ساتھ روایت کر رہے ہیں اپنے استاذ شریک بن عبداللہ رحمہ اللہ سے. المانا واحد, المانا مبتدا ہے, واحد اس کی خبر ہے. المانا واحد, دونوں حدیثوں کے الفاظ وہ تو جدا جدا ہیں لیکن معنی اور مفہوم دونوں کا ایک ہے. عن ابراہیم ابن جریر ابن عبداللہ البجلی حضرت ابو زرعہ حضرت عن ابی زرعۃ بن عمرو بن جریر, یہ حضرت ابو زرعہ جو تھے وہ ابراہیم کے چچا زاد بھائی تھے. ابراہیم کے کیا تھے؟ چچا زاد بھائی. قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اذا اراد اتیان الخلاء یا اذا ذهب الى الخلاء, جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرماتے یا بیت الخلاء چلے جاتے, اتیتہ بماء فی طور او رکوۃ, تو میں ان کے پاس لے جاتا پانی طور یا رکوہ میں. طور کہتے ہیں پیتل یا پتھر سے بنے ہوئے برتن کو جس سے پانی پیا جاتا ہے اور کبھی کبھار اس کو وضو کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور رکوہ یہ بھی چھوٹا سا برتن ہوتا ہے لیکن چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے, تو اس سے بھی پانی پیا جاتا ہے اور اس کو وضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. او جو آیا ہے طور اور رکوہ کے درمیان جو او آیا ہے, یہ او یا تو تنویع کے لیے ہے اور یا شک راوی کے لیے ہے. اگر تنویع کے لیے ہو تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی تو طور میں پانی لایا کرتا تھا اور کبھی کبھار رکوہ میں پانی لایا کرتا تھا. اور اگر شک کے لیے ہو تو پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ راوی کو شک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طور کے الفاظ ذکر کیے تھے یا رکوہ کے الفاظ ذکر کیے تھے. فاستنجا فاذا فرغ استنجا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے تو اس برتن سے استنجا کر لیتے تھے. قال ابو داود فی حدیثہ وکیعن فی حدیث وکیعین, قال ابو داود فی حدیث وکیعین. دیکھیں سند دو آ گئی. امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا جو الفاظ میں حدیث کی ذکر کروں گا یہ کس کے الفاظ ہوں گے؟ اسود بن عامر, اسود بن عامر کے حدیث کے الفاظ ہوں گے. اب وہ الفاظ تو ہو گئے. اب فرماتے ہیں کہ قال ابو داود, امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی حدیث وکیع, حضرت وکیع بن الجراح کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ ثم مسح یدہ علی الارض, فاستنجا تک حدیث میں ترجمۃ الباب کے بارے میں کچھ نہیں ہے, یعنی دلک الارض علی دلک الید علی بالارض یہ الفاظ نہیں ہیں. تو اب ترجمۃ الباب پر دلالت کرنے والے الفاظ وہ وکیع بن الجراح رحمہ اللہ کی روایت میں موجود ہیں تو اس کو ذکر کر رہے ہیں. فی حدیث وکیع, حضرت وکیع بن الجراح رحمہ اللہ کی حدیث میں آئے ہیں یہ الفاظ. ثم مسح یدہ علی الارض, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کر لیے اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پر. ثم اتیتہ باناء آخر, پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور برتن لے آیا. فتوضأ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما لیا. باناء آخر سے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے برتن میں دوسرا پانی لے آیا, یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اسی برتن میں دوسرا پانی لے آیا. تو دوسرا پانی لے آنا یا دوسرے برتن سے دوسرا پانی لے آنا یا اسی برتن سے دوسرا پانی لے آنا, اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جس برتن سے استنجا فرمایا ہے اس برتن سے وضو کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ جس برتن سے جس پانی سے وضو فرمایا ہے اس استنجا فرمایا ہے
استنجا سے بچے ہوئے پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، انہوں نے استنجا، غسل اور وضو ایک ہی پانی سے فرمایا ہے۔ تو نیا پانی لانا یا دوسرے برتن میں پانی لانا، اس کی ضرورت اور حاجت اس لیے پیش آ گئی کہ طور اور رقوہ یہ چھوٹے برتن ہوا کرتے تھے، تو استنجا کے بعد پانی بچا ہوا نہیں ہوگا، اس لیے دوسرے برتن میں دوسرا پانی لایا تھا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس پانی سے استنجا کیا ہے اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، یا جس برتن سے استنجا کیا ہے اس برتن سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ قال ابو داود وحدیث الاسود بن عامر اتم۔ دیکھیں، قال ابو داود فی حدیث وکین ثم مسح یدہ علی الارض ثم اتیتہ باناء آخر فتوضأ، یہ الفاظ بعض نسخوں میں نہیں ہے، ابو داود کے بعض نسخوں میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، اور ان الفاظ کے موجود نہ ہونے کا قرینہ دیکھ یہ ہے، قال ابو داود وحدیث الاسود بن عامر اتم، حضرت اسود بن عامر کی حدیث کے الفاظ یہ کامل ہیں، یعنی اس میں یہ تفصیلی ہیں۔ حدیث الباب میں جو الفاظ آپ نے پڑھی وہ کس کے تھے؟ وہ کس کے الفاظ تھے؟ اسود بن یزید، اسود بن عامر کے الفاظ تھے نا، اسود بن عامر کے الفاظ تھے۔ اسود بن عامر کے الفاظ وہ تو آپ حدیث الباب میں پڑھ چکے۔ اسود بن عامر کے حدیث کے الفاظ آپ حدیث الباب میں پڑھ چکے، اور وکیع بن الجراح کے الفاظ ثم مسح یدہ علی الارض ثم اتیتہ باناء آخر فتوضأ، یہ الفاظ اسود بن عامر کے حدیث کے الفاظ سے زیادہ ہیں۔ یہ الفاظ کس سے زیادہ ہیں؟ اسود بن عامر کے حدیث کے الفاظ سے زائد ہیں۔ تو کس کی حدیث زیادہ ہو گئی؟ کس کی حدیث تفصیلی ہو گئی؟ وکیع بن الجراح کی حدیث تفصیلی ہو گئی نا، لیکن اس کے باوجود امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسود بن عامر کی حدیث تفصیلی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ثم مسح یدہ علی الارض الی آخرہ، یہ الفاظ اصل نسخے میں موجود نہیں ہیں، یہ کسی ناسخ کی وجہ سے، ناسخ کی غلطی کی وجہ سے یہ الفاظ آئے ہیں، ورنہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اسود بن عامر کی حدیث کو اتم نہ فرماتے، اس لیے کہ تفصیلی تو پھر وکیع بن الجراح کے ہو گئے، اس لیے کہ یہ زیادتی وکیع بن الجراح کے حدیث میں ہے اور اسود بن عامر کی حدیث میں نہیں ہے، تو وکیع کے الفاظ زیادہ ہو گئے نا، تو وہ اتم ہو گئی، اسود بن عامر کی تو اتم نہیں ہوئی۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اسود بن عامر کے حدیث کے الفاظ اتم ہیں؟ تو اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ وکیع بن الجراح کے جو الفاظ قال ابو داؤد میں ذکر ہو رہے ہیں، یہ قال ابو داؤد اصل نسخوں میں موجود نہیں ہے، یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے یہ نساخ کی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے۔ باب السواک، یہاں تک کتاب کی شروع سے لے کر اب تک جتنے بھی ابواب اور تراجم گزر گئے وہ تمام کے تمام تراجم قضاء حاجت اور استنجا کے آداب کے بارے میں تھے، اور یہ نفس ایک ہی شے ہے، یہ ایک ہی شیء واحد ہے، اس لیے تمام ابواب کے درمیان مناسبت کو ذکر نہیں کیا گیا۔ اب باب السواک سے لے کر 6 ابواب تک یہ ابواب قائم کیے گئے ہیں، کس بارے میں؟ سواک کے بارے میں، سواک اور مسواک کے بارے میں قائم کیے گئے ہیں۔ تو مسواک کا یہ گزرے ہوئے تراجم کے ساتھ مناسبت کیا ہے اور آنے والے تراجم کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ تو ان کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ عام طور پر مسواک کا استعمال ہوتا ہے کب؟ استنجا کے بعد، وضو سے پہلے، استنجا کے بعد وضو سے پہلے مسواک کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے استنجا وضو کے بعد کیا جاتا ہے، مسواک وضو کے بعد کیا جاتا ہے، وضو سے پہلے کیا جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وضو سے پہلے کیا جاتا ہے،
استنجا کے بعد اور وضو سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ مسواک کیا جاتا ہے. اس وجہ سے استنجا اور وضو کے درمیان، استنجا اور وضو کے جو تراجم ہیں ان کے درمیان اب مسواک کے بارے میں ابواب کو ذکر کر رہے ہیں. آداب خلا سے متعلقہ ابواب اور تراجم ختم ہو گئے. اب آداب وضو کا بیان شروع ہو رہا ہے. آداب وضو کی ابتدا کر دی مسواک سے. اس کے ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسواک کی اہمیت پر تنبیہ فرما رہے ہیں، مسواک کی اہمیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. دوسرے کہ مسواک کا تعلق اگرچہ ابواب طہارت سے ہے، لیکن مسواک کو من الفطرہ کہا گیا ہے، من سنن المرسلین کہا گیا ہے. اس لیے کہ مسواک کا استعمال یہ طہارت کے ساتھ خاص نہیں ہے، طہارت اور وضو کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حنفیہ کے ہاں دیگر مواضع بھی ہیں جن میں مسواک کرنا مستحب ہے، اور وہاں پر مسواک کا استعمال مسواک کے اہتمام کو مستحسن اور مستحب قرار دیا گیا ہے. ان مواضع میں سے ایک قراءت قرآن سے پہلے مسواک کرنا چاہیے، اور عند الاستيقاظ من النوم مسواک کرنا چاہیے، عند تغیر الفم مسواک کرنا چاہیے، قبل الجماع مسواک کرنا چاہیے، عند اسفرار الاسنان مسواک کرنا چاہیے. تو یہ چند مواضع ہیں جن میں مسواک کرنا یہ مستحب ہے. لیکن بہرحال وضو میں اس کی فضیلت زیادہ ہے. جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جو نماز وضو کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی جو نماز ایسے وضو سے کیا جائے جس میں مسواک کیا گیا ہو، تو اس نماز کا اجر وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے مسواک کے 70 فوائد لکھے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے منہ صاف ہوتا ہے، دانت صاف ہوتے ہیں، اور انسان کو فصاحت حاصل ہوتی ہے، اور معدہ صحیح رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے فوائد ذکر کیے ہیں. سواک کا لفظ یہ اسم پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی جو لکڑی ہوتی ہے، مسواک کی جو لکڑی ہوتی ہے اس پر بھی سواک کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اس کی جمع سوک آتی ہے. جیسے کہ کتاب کی جمع کتب، اسی طرح سواک کی جمع سوک. اور کبھی سواک کا لفظ فعل پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی مسواک کرنے کا جو فعل ہے اس پر بھی سواک کا اطلاق کیا جاتا ہے. یہاں پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 6 مختلف قسم کے تراجم قائم کیے ہیں، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ان مختلف تراجم سے مقصد یہ ہے کہ مسواک کا درجہ بیان کرے، مسواک کی اہمیت بیان کرے، اور مسواک کرنے کا مسنون طریقہ بیان کرے کہ کس طریقے کے ساتھ مسواک کرنا چاہیے اور کن مواضع میں کرنا چاہیے. یہ سب باتیں ان تراجم میں ذکر کی گئی ہیں. مسواک کا درجہ کیا ہے؟ تو امام داؤد بن علی الظاہری رحمہ اللہ تعالی، ان کے نزدیک مسواک کرنا واجب ہے. مسواک کرنا کیا ہے؟ واجب. لیکن جمہور علماء کرام، جمہور فقہا کے نزدیک مسواک واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے. البتہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مسواک کرنا یہ واجب تھا. اب یہ سنیت کس کے حق میں ہے؟ یعنی مسواک سنت ہے جمہور فقہا کے نزدیک، لیکن کب سنت ہے؟ آیا سنت وضو ہے یا سنت صلاۃ ہے؟ تو شوافی فرماتے ہیں کہ دونوں جگہ سنت ہے، وضو میں بھی سنت ہے اور نماز کے لیے بھی سنت ہے. لیکن احناف کہتے ہیں کہ صرف وضو کے لیے سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب. السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب. مسواک کو طہارت کا حصہ قرار دیا گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے بلکہ طہارت اور وضو سے ہے، باب عبادت میں سے نہیں ہے.
لہٰذا اس کو سنن صلاۃ میں سے شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ سنن وضو میں سے شمار کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح روایت آپ کے سامنے مختلف قسم کی آئیں گی، مختلف قسم کی روایت آپ کے سامنے آئے گی۔ مع کل وضو ان کے الفاظ آئیں گے، مع کل وضو ان کے الفاظ آئے ہیں، یعنی لفظ میت کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور نماز جہاں پر نماز کا ذکر آیا ہے تو وہاں پر مائیت کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ عندیت کے الفاظ ہیں، یعنی عند کل صلاۃ، اور عند میں توسع ہے، عند مقارنت حقیقیہ پر دلالت نہیں کرتا، عند مقارنت حقیقیات پر دلالت نہیں کرتا، لیکن مع کے جو الفاظ ہیں، میت کے جو الفاظ ہیں وہ مقارنت حقیقیات پر دلالت کرتا ہے۔ لہٰذا جہاں پر عند کل صلاۃ کے الفاظ آئے ہیں تو عند کو مع پر محمول نہیں کر سکتے، جہاں پر عند کل صلاۃ کے الفاظ آئے ہیں وہاں عند کو مع پر محمول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نماز کے باب میں مع کے الفاظ نہیں ہیں، مع کل صلاۃ کے الفاظ نہیں آئے۔ وضو کے بارے میں تو یہ آیا ہے کہ مع کل وضوء یا عند کل وضوء، تو وہاں پر عند کو مع پر محمول کیا جا سکتا ہے، لیکن صلاۃ کے باب میں صرف عند کل صلاۃ کے الفاظ آئے ہیں، لہٰذا وہاں پر عند کو مع پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں پر مع کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہاں عند کو مع کے معنی پر محمول کرنا اقرب ہے، لیکن جہاں پر سرے سے مع کے الفاظ آئے ہی نہیں ہیں بلکہ ہر جگہ عند کے الفاظ آئے ہیں، عند کل صلاۃ، عند کل صلاۃ، تو وہاں پر عند کو مع پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح احناف کہتے ہیں کہ اگر نماز سے پہلے ہم مسواک کریں گے تو اس وقت مسواک کرنے سے دانتوں میں خون آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور احناف کے نزدیک خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ اپنی جگہ پر مسئلہ آ جائے گا تفصیل سے۔ تو نماز سے پہلے مسواک کرنے سے اندیشہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دانتوں سے خون نکل جائے، تو اس اندیشے کی بنا پر نماز سے پہلے مسواک نہیں کیا جائے گا بلکہ اس وضو سے پہلے مسواک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، باب السواک، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفیان سے مراد سفیان بن عیینہ ہے، عن ابی الزناد عن الأعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم یرفعہ۔ ابو زناد کا نام عبداللہ ابن ذکوان تھا اور اعرج عبد الرحمن ابن ہرمز رحمہم اللہ۔ یرفعہ، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو مرفوع کرتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشک علی المؤمنین، لولا ان اشک علی المؤمنین، یعنی لولا ان القی المشقۃ علی المؤمنین، لولا خشیۃ وقوع المشقۃ علی المؤمنین، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ مسلمانوں پر میں مشقت کو ڈال لوں گا، مسلمانوں پر میں مشقت کو ڈال لوں گا اور ان کو مشکل میں ڈال لوں گا، لأمرتہم، تو میں دو باتوں کا حکم دیتا۔ میں کتنے باتوں کا حکم دیتا؟ اگر دفع مشقت پیش نظر نہ ہوتی، اگر دفع مشقت پیش نظر نہ ہوتی، یعنی تخفیف اور راحت پیش نظر نہ ہوتی، تو میں اپنی امت کو دو باتوں کا حکم دیتا۔ نمبر ایک، لأمرتہم بتاخیر العشاء، انہیں تاخیر عشاء کا حکم دیتا، عشاء آخرہ، یعنی عشاء آخرہ یہاں پر مراد ہے۔ لأمرتہم بتاخیر العشاء، لأمرتہم وجوباً، یا یوں کہو لفرضت علیہم تاخیر العشاء، میں انہیں ان پر فرض کر دیتا تاخیر عشاء کو، کب تک؟ الی ثلث اللیل او الی نصف اللیل، ثلث اللیل تک یا نصف اللیل تک تاخیر عشاء کا حکم دیتا۔ وبالسواک عند کل صلاۃ، اور دوسرا کام یہ کر دیتا کہ میں انہیں مسواک کا حکم دیتا عند کل صلاۃ، ہر نماز کے
وقت. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی. لیکن مجھے امت کے مشقت میں پڑھنے کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے میں نے وجوب حکم نہ دیا. اب یہاں پر سوال ہے، نحوی اشکال یہ ہے کہ لولا کس لیے آتا ہے؟ انتفاع ثانی بسبب وجود اول. پہلا موجود تھا اس لیے دوسرا منتفی ہوا. پہلا موجود تھا، جیسا کہ آپ حضرت پڑھتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، لیکن عمر ہلاک نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا موجود علی موجود تھا. تو انتفاع ثانی، لولا انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بسبب وجود اول. اب یہاں پر مطلب یہ ہو جائے گا کہ مشقت موجود تھی اس لیے حکم نہیں دیا، مشقت موجود تھی اس لیے حکم نہیں دیا. حالانکہ مشقت تو موجود نہیں تھی، مشقت تو آتی تب جب حکم دیتے، حکم نہیں دیا تو مشقت موجود نہیں ہے. لیکن اس حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کہ مشقت موجود تھی اس لیے حکم نہیں دیا. تو اس اشکال کا علماء کرام نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ اصل میں اس طرح ہے. یہ وہ آیت کس طرح ہے؟ وجالنا ان تمید بکم، یہ آیت کس طرح ہے؟ ان تمید بکم، اس سے پہلے کیا ہے؟ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے بوجھ زمین پر ڈال دیے. ان تمید بکم، تاکہ وہ ہلے. یہ مطلب ہے تاکہ وہ ہلے، تاکہ وہ تمہارے نیچے ڈگمگائیں. نہیں، یہاں پر بھی یہ ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ مَخَافَةَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ خَشْيَةَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس خوف کی وجہ سے کہ وہ تمہارے نیچے ڈگمگائے، وہ تمہارے نیچے ہلے. تو اس ہلنے کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کے بوجھ ڈال دیے. اسی طرح یہاں پر بھی مضاف محذوف ہے، اور اس طرح ہے اصلی عبارت لولا خشیت ان اشق علی المؤمنین، لولا خشیت ان اشق علی المؤمنین، لولا مخافت ان اشق علی المؤمنین، لولا خشیت وقوع المشقت علی المؤمنین، لولا مخافت وقوع المشقت علی المؤمنین. اگر مجھے مومنوں پر مشقت پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا، مشقت پڑنے کا خوف نہ ہوتا، تو میں انہیں مسواک کا حکم دے دیتا. لیکن مشقت کا اندیشہ موجود تھا اس لیے میں نے انہیں وجوب حکم نہیں دیا. اب عبارت صاف ہو گئی. جب مضاف نکالا تو عبارت صاف ہو گئی. یعنی اگر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو مشقت کا اندیشہ موجود تھا، مشقت کا اندیشہ موجود تھا اس وجہ سے حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے، مشقت موجود تھا یہ نہیں، بلکہ مشقت کا اندیشہ موجود تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ وبه قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا عیسی بن یونس قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. قال ابو سلمة، یہ تو اسی طرح کی روایت ہے. قال ابو سلمة، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرأیت زیدا یجلس فی المسجد، میں نے حضرت زید بن خالد الجہنی جو کہ حدیث کے راوی ہیں، میں نے انہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، اور ان کی جو مسواک ہے وہ قلم کی جگہ پر رکھا ہوا ہوتا تھا. من اذن الکاتب، جہاں پر کاتب اپنے قلم کو رکھتے ہیں، لکھنے والا اپنے قلم کو رکھتا ہے کس پر؟ کان پر رکھتا ہے.
تو اس طرح حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسواک اہتمام کی وجہ سے، اہتمام کے لیے وہ جیب میں نہیں پڑی ہوئی ہوتی تھی بلکہ کان پر رکھی ہوئی ہوتی تھی. تو جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے فوراً مسواک کو کان سے لے کر وہ دانتوں پر پھیرتے اور پھر جیب میں رکھ لیتے تھے. تو اتنے اہتمام کیا کرتے تھے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں اس باب میں منفرد ہیں. تو لہذا اس وجہ سے یہ حدیث احناف کے نزدیک، احناف کے خلاف حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ، جب حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، استاکا استنا، تو مسواک کو اپنے دانتوں پر پھیر لیتے، مسواک فرما لیتے. منفرد ہی اس لیے احناف کے خلاف یہ حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم قال قلت، حضرت محمد بن یحییٰ بن حبان وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عبداللہ سے پوچھا، ارأیت اخبرنی، مجھے آپ بتلا دیجئے، ارأیت توضع ابن عمر لکل صلاۃ طاہرا او غیر طاہر عما ذاک. آپ مجھے بتا دیجئے حضرت ابن عمر یعنی آپ کے بابا جان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ہر نماز کے لیے چاہے وضو ہو یا نہ ہو، ہر نماز کے لیے وہ وضو فرماتے ہیں. عما ذاک یعنی لأجل أي شيء كان توضؤه لكل صلاة، کس وجہ سے؟ آیا وہ ہر نماز کے لیے وضو کو واجب شمار کرتے ہیں، واجب قرار دیتے ہیں کہ جب اس کی وہ وضو کی حالت میں بھی ہوتا ہے تب بھی وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ مجھے وہ وجہ بتا دیں. فقال، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، حدثتنی ہے اسماء بنت زید بن الخطاب ان عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر حدثہا. حضرت اسماء بنت زید بن الخطاب، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی چچا زاد بہن ہے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی چچا زاد بہن حضرت اسماء بنت زید نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ ابن ابی عامر، حنظلہ جانتے ہیں نا، غسیل الملائکہ جو تھے، تو ان غسیل الملائکہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے مجھے بیان کیا، حدثہا، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا. کن کو بیان کیا؟ اسماء بنت زید کو بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالوضوء لکل صلاۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، یعنی امر اللہ بالوضوء لکل صلاۃ، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہر نماز کے لیے وضو کا، طاہرا و غیر طاہرین، چاہے وہ وضو کی حالت میں ہو یا غیر وضو کی حالت میں ہو. فلما شک ذالک، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو لکل صلاۃ یہ واجب تھا. امت کے حق میں تو واجب نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ واجب تھا. فلما شک ذالک علیہ، فلما شک الوضوء لکل صلاۃ فلما ثقل التوضؤ لکل صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ شاق گزرا، مشکل گزرا، امر بالسواک، یعنی امر باستعمال السواک لکل صلاۃ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر نماز کے لیے وضو کا حکم وہ مرتفع کر دیا گیا، موقوف کر دیا گیا، منسوخ نہیں، موقوف کیا کہہ رہا ہوں، موقوف کر دیا گیا، منسوخ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے.
امر بالسواک امر باستعمال السواک، یعنی امر اللہ تعالیٰ باستعمال السواک لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے وضو کے حکم کو موقوف کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پر ہر وضو کے لیے مسواک کا حکم دیا گیا، یعنی ہر وضو کے لیے مسواک، یہ ہر وضو کے لیے وضو کے قائم مقام ہو گیا۔ مسواک کس کے قائم مقام ہو گیا؟ مسواک وضو کے قائم مقام ہو گیا۔ فکان ابن عمر، اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بہت سخت تھے، وہ ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فرمایا کرتے تھے، ان کی پیروی فرمایا کرتے تھے، ان کی اتباع فرمایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مشکل تھی اور میرے لیے مشکل نہیں ہے، مجھ میں طاقت ہے، مجھ میں یہ صلاحیت ہے، مجھ میں یہ طاقت ہے کہ میں ہر نماز کے لیے وضو کر لوں، لہٰذا میں ہر نماز کے لیے وضو کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رخصت پر عمل کر لیا کہ ان کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ مشکل، ظاہر ہے کہ وہاں پر پانی بہت کمیاب تھا، اور ہر نماز کے لیے وضو لانا، اور بس سمجھ گئے کیا وقت ہوا؟ وقت تو ہے نا، تو 10 منٹ تو ہے۔ ہر نماز کے لیے پانی کا بندوبست کرنا، پھر وضو کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل تھا، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میرے لیے آسان ہے، میں کر سکتا ہوں۔ منسوخ تو ویسے بھی نہیں ہوا بلکہ موقوف ہوا ہے، یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موقوف ہوا، یعنی ان سے معاف کر دیا گیا ہے، منسوخ نہیں ہوا ہے، لہذا میں اس پر عمل کروں گا اور ہر نماز کے لیے وضو کروں گا۔ فکان ابن عمر یرا ان به قوتا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خیال یہ تھا کہ مجھ میں یہ طاقت ہے کہ میں ہر نماز کے لیے وضو کروں۔ فکان لا يدع الوضوء لكل صلاۃ، تو لا يترك الوضوء لكل صلاۃ، تو وہ ہر نماز کے لیے وضو کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ قال ابو داود ابراہیم ابن سعد رواہ عن محمد ابن اسحاق قال عبید اللہ ابن عبد اللہ، اس حدیث میں امام محمد ابن اسحاق کے 2 تلامذہ ہیں، ایک تو یہاں پر جو گزر گیا حضرت احمد ابن خالد، ایک یہ ہیں، اور ایک اور تلمیذ ہیں ان کے ابراہیم ابن سعد، 2 تلمیذ ہیں، ایک ہے ابراہیم ابن سعد جو یہاں پر مذکور نہیں ہے، اور دوسرے ہیں احمد ابن خالد جو یہاں پر مذکور ہیں۔ حدیث الباب دیکھ لیں، اس میں مذکور ہیں، حدیث الباب نہیں بلکہ یہ 48 نمبر روایت اس میں موجود ہے، یعنی باب السواک کی تیسری جو روایت ہے اس میں احمد ابن خالد رحمہ اللہ موجود ہے۔ اب امام ابو داود رحمہ اللہ حضرت محمد ابن اسحاق کے دونوں تلامذہ جو اس حدیث کے راوی کا ذکر کر رہے ہیں صحابی، ان کے درمیان ناموں کے درمیان فرق ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ احمد ابن خالد نے تو یہ فرمایا عن عبداللہ ابن عمر، عن عبداللہ ابن عمر، لیکن ابراہیم ابن سعد وہ فرماتے ہیں عن عبید اللہ ابن عبداللہ، عبداللہ کی جگہ پر وہ عبید اللہ ذکر کرتے ہیں۔ اب کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے؟ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے 2 صاحبزادے تھے، ایک کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام عبید اللہ تھا، 2 صاحبزادے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کتنے صاحبزادے؟ 2 صاحبزادے، ایک کا نام عبداللہ تھا اور دوسرے کا نام عبید اللہ تھا۔ تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ جو محمد ابن یحییٰ ہے، ہو سکتا ہے محمد ابن یحییٰ نے ایک دفعہ یہ حدیث سنے ہو عبداللہ ابن عبداللہ سے، اور دوسری دفعہ حدیث سنے ہو عبید اللہ ابن عبداللہ سے۔ تو جب عبداللہ ابن عبداللہ سے حدیث سنی تو احمد ابن خالد نے نقل کر دی، اور عبید اللہ ابن عبداللہ سے جب حدیث سنی تو ابراہیم ابن سعد نے نقل کر دی، تو دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے
کہ ہو سکتا ہے اصل روایت عن عبداللہ ابن عمر کے طریق سے ہو، یعنی اصل میں صحابی اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن عبداللہ تھے، لیکن کسی نے تخفیفاً عبداللہ کو عبید اللہ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ قال ابو داود ابراہیم ابن سعد رواہ عن محمد ابن اسحاق قال عبید اللہ ابن عبداللہ، عبداللہ کی جگہ پر عبید اللہ ذکر کر دیا، تو ہو سکتا ہے محمد ابن اسحاق نے ایک دفعہ حدیث روایت کی ہو، نہیں محمد ابن یحییٰ انہوں نے ایک مرتبہ حدیث سنی ہو عبداللہ ابن عبداللہ سے، اور دوسری دفعہ حدیث سنی ہو عبید اللہ ابن عبداللہ سے۔ باب کیف یستاق، اس ترجمۃ الباب کی دو مقاصد ہیں، کیف یستاق، باب کیف یستاق، یستاق یا یستاق دونوں صحیح ہیں، اس کے دو مقاصد ہیں اس ترجمۃ الباب کے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو ایک تو مسواک طہارت فم کے لیے ہے، یعنی تنظیف اسنان کے لیے ہے، تو حدیث میں اس کا بھی طریقہ منقول ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مسواک طولاً نہیں بلکہ عرضاً کرنا چاہیے، اور کم از کم 3 مرتبہ کرنا چاہیے، اور ہر دفعہ مسواک کو دھو لینا چاہیے، مسواک کی بھی تنظیف کا خیال رکھنا چاہیے، مسواک کی تنظیف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایک مقصد تو یہ ہو گیا کہ مسواک سے طہارت فم آتی ہے، تنظیف اسنان آتی ہے، تو اس کو طولاً نہیں کرنا چاہیے بلکہ عرضاً کرنا چاہیے، اور مسواک کی تنظیف کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسواک کا استعمال جس طرح تنظیف اسنان کے لیے ہونا چاہیے، اسی طرح مسواک میں امرار علی اللسان بھی ہونا چاہیے، امرار علی اللسان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اب لسان کے لیے استعمال طولاً ہوگا، عرضاً نہیں ہوگا، اور یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسواک کو زبان پر پھیرنا، مسواک کو زبان پر رگڑنا، تو اس طرح کا طریقہ اختیار کرنے سے زبان میں فصاحت آتی ہے، اور الفاظ پر تلفظ وہ شائستہ ہو جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، تلفظ شائستہ انداز سے نکلتا ہے اور صاف انداز سے نکلتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے امرار علی اللسان کا اہتمام بھی مسواک کرنے والے کو کرنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا مسدد وسلیمان بن داود العتکی، المعنی کیا مطلب؟ المعنی واحد، یعنی مسدد بن مسرحد اور سلیمان بن داود العتکی رحمہم اللہ، دونوں کے حدیثوں کے الفاظ تو جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن معنی دونوں کا ایک ہے۔ قال، یہ دونوں فرماتے ہیں، مسدد بن مسرحد اور سلیمان بن داود دونوں فرماتے ہیں، حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن جریر عن ابی بردہ عن ابیہ، ابو بردہ رحمہ اللہ ان کے والد محترم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اپنے بابا جان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ قال مسدد، آگے الفاظ آ رہے ہیں مسدد بن مسرحد کے، قال مسدد بن مسرحد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال یعنی اپنی سند سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قال، میرے بابا جان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستحملہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نستحملہ یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی اتیناہ طالبین ان یحملنا علی الابل، جملہ حالیہ ہے۔ نستحملہ یعنی نطلب منہ ان یحملنا علی الابل فرأیتہ یستاق علی لسانہ، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ وہ مسواک کر رہے تھے، مسواک کو پھیر رہے تھے، علی لسانہ اپنی زبان مبارک پر۔ قال ابو داود وقال سلیمان، اب امام ابو داود رحمہ اللہ دوسری استاذ سلیمان بن داود کے الفاظ ذکر فرما رہے ہیں۔ قال، سلیمان بن داود کی طریق میں حضرت ابو بردہ
رحمہ اللہ نے فرمایا قال کہ میرے بابا جان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یستاق کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے وهو یستاق جب ہم وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے وقد وضع السواک علی طرف لسانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو اپنی زبان مبارک پر رکھا تھا وهو یقول اوہ اوہ یعنی یتہوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوہ اوہ کے الفاظ نکال رہے تھے اور کے الفاظ نکال رہے تھے اور کے الفاظ نکال رہے تھے یعنی یتہوع یعنی کأنہ یتقیع گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الٹی کے کر رہے ہیں انگلی کو حلق میں داخل کرنے کے بعد جو آواز نکلتی ہے اس کو اوہ اوہ کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ یہ الفاظ مختلف روایات میں مختلف طرح آئے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو بضم الحمزہ نقل کیا ہے اوہ اوہ، اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں بکسر الحمزہ آئے ہیں، اور بخاری شریف کے الفاظ اوہ حمزہ اور عین اوہ کے الفاظ آئے ہیں، اور نسائی شریف میں عین الف اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ وَكُلُّهَا تَرْجِعُ إِلَى حِكَایَةِ الصَّوْتِ تمام کے تمام سے مقصود صوت کی حکایت کرنا ہے، اور ظاہر ہے صوت جن حضرات کو جس طرح لگا اسی طرح نکل کر دیا، تو اس طرح یہ الفاظ کا اختلاف آیا ہے۔ اب امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے دونوں اساتذہ کی روایت میں اختلاف بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مسدد بن مسرہد رحمہ اللہ کے حدیث میں زبان پر مسواک کا ذکر تو ہے لیکن وضع کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے مسواک کو زبان پر رکھا ہو، اور سلیمان بن داؤد کی حدیث میں وضع السواک علی اللسان کے الفاظ موجود ہیں، وقد وضع السواک علی طرف لسانہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک فرق تو یہ ہو گیا کہ مسدد بن مسرہد کی حدیث میں استحمال کے الفاظ ہیں لیکن وضع السواک علی اللسان کے الفاظ نہیں ہیں، اور سلیمان بن داؤد کے حدیث میں وضع السواک علی اللسان کے الفاظ تو ہیں لیکن استحمال کے الفاظ نہیں ہیں، یہ فرق ہے دونوں میں۔ قال ابو داود وقال سلیمان قال دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يستاق وقد وضع السواك على طرف لسانه ويقول، یہ تو ہو گیا۔ قال ابو داود قال مسدد امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ مسدد بن مسرہد رحمہ اللہ نے فرمایا كان حديث ابي بردة حديثا طويلا كان حديث ابي بردة حديثا طويلا اختصرته، حضرت ابو بردہ رحمہ اللہ کی حدیث وہ طویل حدیث تھی جس کو میں نے مختصر کر دیا۔ وہ کس طرح طویل حدیث ہیں؟ وہ اس طرح طویل حدیث ہیں کہ حضرت مسدد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم ان سے ایک اونٹ طلب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ واللہ لا احملکم، خدا کی قسم میں تمہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کی قسم میں تمہیں اونٹ پر سوار نہیں کروں گا۔ یعنی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کا طلب کرنا یا ناگوار گزرا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں تمہیں اونٹ پر سوار نہیں کروں گا۔ پھر کچھ اونٹ آ گئے تو ان کو اونٹ دے دیے، لیکن انہوں نے یاد دلایا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی تھی، تو ہماری رعایت کے لیے آپ اپنی قسم نہ توڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو سوار نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونٹ پر سوار کیا ہے۔ تو یہ طویل حدیث تھی جس کو مسدد بن مسرہد رحمہ اللہ نے مختصر کر دیا، ٹھیک ہے۔ کان حدیث ابی بردہ حدیثا طویلا اختصرتہ، ابو بردہ رحمہ اللہ کی حدیث طویل ہے جس کو میں نے مختصر کر دیا ہے۔ بعض روایات میں استحمال کا ذکر نہیں ہے بلکہ استعمال کا ذکر ہے، اور وہ اس طرح کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کھانا کھا رہا تھا تو میرے قبیلے اشعار کے 2 آدمی میرے پاس شریک طعام ہوئے،
میرے ساتھ انہوں نے کھانا شروع کر دیا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ تصریح نہیں، یہ بیان نہیں کیا کہ کیوں جا رہے ہیں. تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، استعمال کا مطالبہ کیا کہ ہمیں کسی علاقے کا عامل بنا دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے عامل بننے کو طلب کریں ہم اس کو عامل نہیں بناتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ خفگی بھی ہو گئی کہ انہوں نے مجھے اپنا مقصد بیان نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے ہوں گے کہ میں ان کو اپنے ساتھ لایا ہوں اور میں گویا کہ ایک قسم کا سفارش ان کے ساتھ آیا ہوں. تو انہوں نے خفگی محسوس کی کہ آپ حضرات نے مجھے اپنا مقصد بتایا کیوں نہیں. تو اس میں استحمال کا ذکر ہے، استحمال کا ذکر نہیں، استعمال کا ذکر ہے. بہرحال چاہے استحمال ہو یا استعمال ہو، بس یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی. استحمال کی تفصیل بھی آ گئی اور استعمال کی تفصیل بھی آ گئی، اور مسدد بن مسرحد اور سلیمان بن داود کی روایت میں جو اختلاف تھا اور جو فرق تھا وہ فرق بھی آپ کے سامنے آ گیا.